السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اون علی، ایک بار پھر پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے کسی اور کو نہیں، ہمارے معروف مہمان علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب کو دعوت دی ہے۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ خطیب امام بری سرکار اور روت حلال کمیٹی پاکستان کے ممبر ہیں۔ آئیے اس موضوع پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، جیسا کہ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اسی بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول الدنیا الی فنائہا ومن الآخرۃ الی بقائہا والحمدللہ علی کل نعمۃ واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ولادت ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ پیغمبر اسلام نے 1,24,000 انبیاء کا جب سلسلہ ختم ہوا جی تو اس دین اسلام کی رہنمائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ائمہ ترین 12 اماموں کو منتخب کیا کہ وہ اس امت کے رہنما ہوں۔ جی ان میں سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہیں وہ 12 اماموں میں شامل ہیں، بے شک۔ اور آپ کے والد جو تھے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جی جی امام جعفر صادق علیہ السلام کہ وہ امام ہیں، حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی یصورکم فی الارحام، جی جی کہ میں جیسے چاہتا ہوں ماں کے رحم میں صورتیں شکلیں بناتا ہوں، بے شک۔ لیکن ائمہ ترین کے بارے میں، معصومین علیہ السلام کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے جی کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ بے شک بے شک۔ ہمارا کردار ایک ہے، ہماری سیرت ایک ہے، ہم جی سارے کے سارے سبحان اللہ، ایک جیسے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ہمیں یہ نہ کہو کہ پہلا افضل ہے یا آخری افضل ہے، یہ بھی نہ کہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ ترین اسلام کی جو امام کی بہت بڑی اہمیت ہے، بے شک۔ اور لیکن اس کے باوجود 12 جو پہلے نے فرمایا وہی آخری نے فرمایا اور وہی سینٹر والے نے۔ بے شک زندگی میں 50 سال 100 سال کا فرق بھی ہے، جی جی لیکن ان کا جو قول پہلے کے ہاں ہے وہی آخری۔ بے شک بے شک، ایسے لیکن یہ ہماری فقہ جو ہے، فقہ جعفریہ، جی جی وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے والد کے نام سے منسوب ہے۔ بے شک۔ جبکہ کیا یہ فقہ علویہ ہونی چاہیے، کیا یہ فقہ جو ہے وہ حسنی ہونی چاہیے، حسینی ہونی چاہیے، نقوی ہونی چاہیے، بے شک۔ تقوی ہونی چاہیے، یعنی کہ ائمہ ترین علیہ السلام سے یہ فقہ جو مشہور ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، بالکل۔ کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو ہیں وہ والد ہیں۔ والد ہیں، بے شک۔ وہ اس لیے کہ کسی بھی شخصیت کو اس کی اہمیت جاننے کے لیے اس کو خاندانی پس منظر پہ روشنی ڈالنی بالکل وہ بالکل ایسا ضروری ہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، حالانکہ جو حضرت علی کا دور تھا بڑا سخت دور تھا اور ان کو تبلیغ کا جو ہے وہ موقع نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے امام حسن علیہ السلام کو کہ 45 سال میں شہید کر دیا گیا۔ مظلوم کربلا کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام جو 35 سال خون روتے رہے کربلا کے بعد۔ بے شک۔ تو پھر اسی طریقے سے امام باقر علیہ السلام، وہ واقع کربلا میں وہ چھوٹے تھے، تو اس کے بعد امام جعفر صادق کا جب دور آیا تو یہ وہ دور تھا، بلکہ امام باقر علیہ السلام سے یہ وہ دور تھا کہ جب بنو امیہ کا حکومت جو تھی وہ جا رہی تھی، اور بنو عباس جو تھے وہ حکومت کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اچھا، یعنی دونوں مصروف تھے۔ بنو امیہ مصروف تھے کہ ہماری حکومت نہ جائے، وہ بچانا چاہ رہے تھے۔ جی جی۔ بنو عباس جو تھے وہ حکومت کو لینا چاہ رہے تھے، اچھا اچھا۔ اس لیے انہوں نے بعض جو محبان اہل بیت سے ان کے ساتھ یہ نعرہ لگایا کہ ہم تو بنو امیہ سے بدلہ لینے کے لیے، کربلا کا بدلہ لینے کے لیے نکلے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں وغیرہ۔ تو اس وقت جب یہ کشمکش چل رہی تھی بنو امیہ بنو عباس کے دوران، اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ امام باقر علیہ السلام جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد تھے، بے شک۔ ان کو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے مدینے میں
باقر العلوم کے نام سے، جعفر صادق کے نام پہ یونیورسٹیاں قائم کی، سبحان اور بڑے عرصے کے بعد دور دور سے لوگ آتے، سواریوں پہ آتے اور آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس علم جو ہے وہ سیکھتے، اور اس وقت آپ عملی طور پہ بتاتے کہ کس طریقے سے پیغمبر اسلام پر وحی نازل ہوتی تھی، کیفیت کیا ہوتی تھی، یہ آیت کہاں پہ اتری تھی اور اس کا مقصد کیا تھا، وہ سارے امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ بتاتے، اور جہاں بھی وہ جاتے بس جب لوگ جو ہے وہ اپنا حدیثیں سیکھ کے قرآن سیکھ کے نکلتے تھے تو پورے بازاروں میں کالا باقر علیہ السلام، کالا جعفر صادق علیہ السلام کی صدائیں آتی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر کی، حدیث کی تفسیریں کی اور تمام علوم کو پھیلایا۔ اچھا، علم جعفر ہو گئے، بہت سے علوم جو تھے ان کو وسعت بالکل پیدا ایسے، کی، بالکل جس کی وجہ سے اس میں اتنی تشریح ہوئی دین کی جی کہ جی، یہ فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو سبحان گیا۔ اللہ، سبحان حالانکہ وہ فقہ جو ہے وہ سب کی ایک ہی ہے۔ تو اس صورت میں انسان جب دیکھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ تارین علیہ السلام جو ہیں ان کی بڑی محنتیں تھی دین اسلام کی جی جی، اپنا تبلیغ میں۔ بے شک، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا کیا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ اچھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ موسیٰ ہے، اور آپ کو جو ہے وہ اپنا القاب ہیں، کاظم ہے۔ اچھا، کاظم تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ کاظم کا مطلب ہے کہ غصے پہ قابو پانے والے، اچھا، مشکل حالات پہ قابو، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی بڑا گھٹن مرحلہ تھا، جی جی، کیونکہ بنو عباس کا پہلا خلیفہ اس وقت تخت پہ بیٹھا تھا، اچھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام کی ولادت ہوئی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، تو اس وقت منصور کا دور تھا، پھر اچھا، منصور کا دور، ہادی کا دور، اچھا، اور پھر اس کی مہدی کا دور۔ بے یہ شک، بنو عباس کے تو 3-4 خلیفہ تھے، ہارون الرشید وغیرہ، تو ان 3-4 خلیفہ کے دور جو تھا یہ بڑا عجیب و غریب اور بڑا سخت دور تھا۔ تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ جو ہے وہ بیت اللہ کی زیارت کر کے مدینے میں جا رہے تھے، تو جب وہ اپنا ابوا کے مقام پہ پہنچے جی تو جی، وہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو تھے ان کی ولادت ہوئی، ٹھیک، اور یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے میں ہی جو ہے وہ ولادت ہوئی۔ ٹھیک، امام جعفر امام علی موسیٰ کاظم علیہ السلام، جی جی، ان کا لقب کاظم، غصے پہ قابو پانے والے، اچھا عبد صالح بھی سے کہا جاتا ہے انہیں، اچھا، کیونکہ اس وقت امام نے اتنی عبادت کی کہ عبد صالح کے نام سے مشہور ہو گئے تھے کہ ایک عابد متقی انسان جو تھا وہ اس دور کے بہت بڑے متقی تھے۔ جی، پھر اس کے ساتھ ہی آپ کے اور القاب بھی تھے، جیسے زین المجتہدین بھی انہیں کہا جاتا تھا اچھا، کہ یہ ان کی جو ہے وہ اپنا زینت ہے۔ ٹھیک، تو آپ کی ولادت جب ہوئی تو ولادت کے ساتھ آپ نے جیسے دوسرے، کیونکہ وہ وقت بنو عباس جو تھے وہ حکومت لے چکے تھے، ٹھیک ہے، وہ حکومت لے چکے تھے، تو اس لیے آپ کے دور میں آپ کی زیادہ زندگی جو تھی وہ 35 سال کی جو دور امامت تھا جی جی، وہ بہت گھٹن مرحلے میں گزرا۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے، اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے، کیونکہ آپ کے والد جو تھے امام جعفر صادق علیہ السلام، جی، وہ تو زیادہ تر امام ابو حنیفہ اچھا، یا دوسرے مسالک کے جی جو جی، ائمت ہیں وہ انہوں نے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ اسی طریقے سے سائنسدان کافی ہیں جی جی، کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام بالکل کے بالکل جو ہے وہ ایسے ہی ہیں، اپنا بالکل، شاگردوں میں شامل ہیں، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دین اسلام کی بڑی تبلیغ کی، 3000 حدیثیں تک آپ کے پاس محفوظ تھیں، پھر بعد میں آپ نے اس کی تشریح کی، پھر کافی کتابیں جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں آئی ہیں امام جی کے جی، ساتھ۔ تو امام کے مناظرے جو ہیں جی جی، وہ بہت مشہور ہیں کہ امام تقیہ بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود
ہارون رشید جب وہ آپ سے مناظرے کرتا تھا، امام بغیر خوف و خطر ان سے مناظرے بھی کرتے تھے۔ سبحان کرسچن سے آپ نے مناظرے کیے ہیں، سبحان اللہ، یہودیوں سے کیے ہیں، واہ واہ، اور یہاں تک کہ آپ ایک دفعہ شام میں گئے تو وہاں سے آپ کی ایک راب سے ملاقات ہو گئی، اچھا، تو وہاں پہ بھی آپ کا مناظرہ ہوا، تو اس کے ساتھ وہ راہب اور اس کی بیوی جو تھی جی اور اس کا خاندان جو تھا جی جی، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ سبحان پھر اسی طریقے اللہ، سے امام سبحان جہاں بھی جاتے تھے تو ان کے مناظروں کا سلسلہ جو وہ تاریخوں میں ملتا ہے، اور کافی مقدار میں لوگ جو تھے وہ ایمان لاتے تھے۔ علامہ صاحب، تاریخ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت سے معجزات اور واقعات آئے ہیں، کسی ایک معجزے یا واقعے پر کوئی روشنی ڈالیے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، کیونکہ آپ کا جو دور تھا وہ بڑا سخت دور تھا، جی کہ وحید امام ہے کہ جنہوں نے تقیہ جو ہے وہ زیادہ کیا، اچھا، تو اس میں زیادہ تر جو آپ کے موضوعات ہیں وہ کافی کتابوں میں ملتے ہیں، جن میں سے ایک یعقوب سراج یہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملنے کے لیے میں وہاں پہ مدینے جی میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ میں امام کو ملنے کے لیے گیا تو امام نے مجھے اندر بلایا، تو میں جا کر ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، تو پنگھوڑے میں ایک بچہ سویا ہوا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ کافی دیر اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، جب باتیں کر رہے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا کہ کافی دیر سے باتیں کر رہا ہے، بچہ بھی باتیں کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، تو یہ ابھی بچہ ہے پیدا ہوا ہے تو یہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میرے اوپر پڑی، اور مجھے کہتے ہیں کہ آ کر اپنے امام سے بات کر لے۔ اچھا، تو میں نے عرض کیا کہ مولا یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے جو ہیں وہ امام اور جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں میں پنگوڑے کے قریب گیا تو میں نے انہیں سلام کیا، تو مجھے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یعقوب سراج کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ انہوں نے مجھ سے خیریت اچھا، پوچھی، تو میں نے کہا کہ مولا کچھ مجھے بتائیے، تو مولا نے فرمایا کہ کل رات آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے جس کا نام آپ نے حمیرہ رکھا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو سبحان میں یہ حمیرہ نام جو ہے نا یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اچھا، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جا کر اس بیٹی کا نام جو ہے وہ چینج کر تبدیل کر دیں۔ تو یعقوب سراج کہتا ہے کہ میں دیکھتا گیا کہ انہوں نے کافی دیر جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہمارے ساتھ باتیں کی، اور پھر میں گھر گیا اور میں نے گھر جا کر جو ہے وہ نام جو تھا وہ چینج کر دیا۔ اسی طریقے سے بہت بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ شقیق نخلی کا ملتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، جی، تو میں نے حج کا ارادہ کیا، تو میں نے دیکھا کہ قافلہ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور قافلے کے ایک سائڈ پہ ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، گندمی اس کا رنگ ہے، چہرہ جو ہے اس کا خوبصورت ہے، اور اس نے کمبل اوڑھا ہوا ہے، اور مجھے اس کے جوتے جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ انسان جو قافلے میں لوگ شامل ہیں بڑے خوش ہیں، لیکن یہ ایک کونے پہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک، تو کافی یہ مریض ہے کہ تو کیا وجہ کمبل اوڑھ کے؟ کہتے میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بندہ میری آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اچھا، تو میں نے سوچا، میں نے اس سے نام پوچھنا تھا لیکن وہ بندہ چلا گیا۔ پھر سفر جاری رہا، پھر میں نے جب میں وادی فضا میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنگل بیابان میں وہی شخص جو ہے جو کمبل اوڑھے ہوئے تھا وہ عبادت کر رہا ہے، سبحان اللہ، اور عبادت کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں تنہائی میں عبادت بڑی پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو وہ عبادت کر رہا ہے، تو کہتے کہ میں نے سوچا کہ میں نے وہاں پہ بھی ان کے نام پوچھنا چاہ رہا تھا، اور میں نے بدگمانی کی تھی کہ ذہن میں کہ یہ سر کیسے کمبل اوڑھ کر بیٹھے ہوئے کون ہے، تو میں معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھا ہوں کہ معافی جا کر مانگتا ہوں، تو آگے سے انہوں نے یہی کہہ دیا کہ جو توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو سبحان میں سمجھ گیا کہ یہ کس طریقے سے میرے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ میں قریب کیا تو پھر بھی وہ شخص وہاں سے غائب ہو گیا۔ اچھا، پھر میں وقت گزرتا گیا، میں سفر کرتا رہا، مجھے وہ مقام زبالہ کے نام پہ جگہ پہ ملا، اچھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ شخص جو ہے اس کے ہاتھ میں کوزہ ہے، بعض لکھتے ہیں کہ وہ برتن تھا پانی کا، کوزہ ہے، تو وہ وضو کرنے کے لیے وہ ایک کنویں کے کنارے پہ بیٹھا ہے، اور اس کے ہاتھ سے وہ کوزہ کنویں کے اندر چلا گیا، اچھا، گر گیا،
اور وہ آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرتا ہے کہ پالنے والے تو جانتا ہے کہ میرے پاس جو سرمایہ تھا وہ میرا ایک یقوزہ ہی تھا جس سے میں وضو کرتا تھا، میں پانی پیتا تھا، وہ بھی کنویں میں گر گیا ہے، پانی سے کہو کہ مجھے میرا کوزہ واپس کرو۔ اچھا تو وہ کہتا ہے کہ میں شقیق کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا ایسا پانی بلند ہونا شروع ہوا، سبحان یہاں تک کہ اس کے برابر کنویں نے واہ پانی واہ دے دیا اور اوپر وہ برتن ان کا تیر رہا واہ، تھا، اور انہوں نے وہ برتن جو ہے وہ اپنا اٹھایا اور پانی سے بھرا۔ تو میں نے دیکھا ساتھ ریت پڑی، تو انہوں نے ریت اٹھا کر کوزے کے اندر ڈالنا شروع کر دی۔ اچھا میں حیران ہوا کہ یہ ریت ڈال رہے ہیں کوزے کے اندر، تو مجھے بلا کر کہتا ہے شقیق ادھر آ۔ میں قریب گیا تو اس نے کہا اس سے پی۔ کہتے میں نے جب وہ کوزے سے پانی پینا شروع کر دیا جو ریت اس سے ڈالی تھی، تو میں نے زندگی بھر اتنا شیریں میں نے ستو نہیں پیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو میں سوچنے لگا یہ کون ہے، جب میں نے پوچھنے لگا تو وہ آدمی وہاں سے پھر غائب ہو گیا۔ سفر ختم ہو گیا، میں چلتے چلتے میں مکہ میں پہنچا۔ جب مکہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ یہی شخص کھڑا ہے، اچھا یہی شخص کھڑا ہے، اور یہ ساری رات عبادت کرتا رہا یہاں کہ صبح ہو گئی، اور اس نے صبح وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب روشنی ہونی شروع ہو گئی تو اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ سارے جتنے لوگ تھے نا وہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ تو میں نے دیکھا سارے لوگ آئے ہیں، تو میرا گمان ٹھیک تھا کہ یہ کوئی درویش آدمی ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ رسول کا بیٹا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو اس سے وہ یہ کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہاں سے چلا تھا، مگر امام کس طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے، زہد اختیار کرتے تھے، یہ قابل تعریف تھا۔ علامہ صاحب، کہا یہ جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں، اس بات میں کس حد تک تصدیق ہے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو تھے وہ 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں تھیں۔ اچھا، اور جن میں سے مشہور جو ہیں ابراہیم بھی ہیں، جی جناب امام علی رضا علیہ السلام ہیں، جی اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ بیٹیوں میں جناب معصومہ قوم، جی جی بی بی حکیمہ، بالکل، تو یہ کافی، یعنی کہ امام کے 18 بیٹے اور 19 بیٹی ہیں۔ سبحان، لیکن یہ تمام ائمہ تارین میں سے یہ واحد امام اتنے مظلوم ہیں کہ ان کی 19 بیٹیوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی۔ اچھا، ٹھیک ہے، معصومہ قوم دیکھ لیں کہ ان کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ تو اس میں مفسرین جو مورخ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اتنا گھٹن راستہ تھا کہ علویوں کی تاریخ میں امام موسیٰ کاظم نے ساتھ نہیں دیا، ساتھ نہیں اٹھایا، کیونکہ آگے امامت کا سلسلہ جاری رہنا تھا۔ اسی لیے امام جو ہے یہاں تقیہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ جب ایک تو یہ کہ امام نے وصیت کر رکھی تھی کہ میری بیٹیوں کے عقد کے جو فیصلے کرے گا وہ میرا بیٹا امام علی رضا کرے گا۔ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ امام رضا کو موقع ہی نہیں دیا گیا، تو وہ جو ہے نا قید میں رہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بہنوں کے رشتے جو ہیں وہ آگے نہیں کر سکے۔ دوسری وجوہات یہ تھی کہ جو بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس رشتے کے لیے جو اس گلی سے گزرتا تھا نا، اس کا سر اتار لیا جاتا تھا، کہ امام معاشرے میں حکمران کی طرف سے آرڈر تھا کہ اس خاندان سے پکا بائیکاٹ ہے، تو لہٰذا کوئی انسان ان سے اس وقت سادات بھی تھی، کوئی بھی ان سے رشتے مانگنے سے بھی ڈرتا تھا۔ تو ایک یہ وجہ تھی کہ جن کی وجہ سے ان کی 19 بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکی، اور دوسرا یہ تھا کہ امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ تھی وہ میری غربت تھی، کہ میری غربت اتنی تھی کہ ہر طرف میں پورے بغداد میں لوگ جانتے تھے کہ میں سب سے غریب ہوں، تو غربت کی وجہ سے بھی میرے رشتے جو ہیں وہ بیٹیوں کے نہیں ہو سکے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ضرورت بھی اس لیے نہیں ہے کہ جیسے دوسرے معاشرے میں بچیوں کو شادی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم آل رسول ہیں اور ہمیں اس میں ہماری بیٹیاں جو ہیں دوسری بیٹیوں سے تھوڑی سی مختلف ہیں۔ تو اس صورت میں آپ رتبے دیکھ لیں، پھر اتنا بڑا رتبہ کہ معصومہ قوم جو آپ کی بیٹی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس میں واضح طور پہ ہے کہ قوم کے جنت کے ایک دروازہ جو ہے نا وہ قوم سے کھلتا ہے، اور قوم کے لوگ جو ہیں جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہ بغیر کسی حساب کتاب کے ہوں گے،
ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قوم کے لوگ جو ہے تمام لوگوں سے افضل ہیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ آپ زیارات پہ کربلا جائیں، نجف جائیں، جہاں بھی جائیں، لیکن آپ جو مور لگوائیں گے نا زیارت کی قبولیت کی، وہ معصوم قوم سے لگائیں گے. اچھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اس خاندان کی امام موسیٰ بالکل کاظم بالکل. السلام کی طرف جو ہے وہ عظمت اللہ تعالیٰ نے، ہر کی عظمت ہے، لیکن ان کی عظمت اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد جو ہے بے وہ شک ہے. بے شک. پھر اس میں ان کی مصیبتیں بھی زیادہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے سب سے زیادہ اہم ترین میں سے طویل جو قید ہے وہ انہیں کی ہے. ٹھیک. علامہ صاحب آپ نے یہ محرم کربلا میں گزارا ہے، اور آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ سامرا بھی گئے ہیں. سامرا میں امام کا قید خانہ موجود ہے، وہ قید خانے کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ وہ قید خانہ تھا کس طرح کا؟ جی بالکل، میں وہاں پہ پچھلے دنوں میں آیا ہوں، 10 دن سے محرم میرا کربلا بھی تھا، تو میں وہاں پہ سامرے میں گیا. اچھا. تو سامرے میں جو بنو عباس کے محلات تھے، میں نے دیکھے حیران ہو گیا، بہت بڑے بڑے محلات تھے. آج کل تو وہاں پہ ویرانی ہے ہر جگہ پہ ان کے محلات پہ. اور اس کے اندر میں نے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زندان دیکھا ہے، یقین کریں کہ وہاں پہ انسان انٹر ہی نہیں ہو سکتا. اچھا. کہ چھوٹا سا کنواں ہے کہ کنویں کے اندر انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا. وہ آگے سنتے تھے کہ 14 سال جو ہے امام کو رکوع میں گزرے ہیں. اچھا. تو وہ بالکل ایسے جیسی یہ ٹیبل ہے، اس ٹیبل جتنا وہ کنواں ہے. اللہ. ٹھیک ہے، اور وہ اتنا گہرا کنواں ہے. اس بنو عباس کے جو محل بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، اس کی تہ کے نیچے جو ہے وہ کنواں بنا ہوا ہے جس میں امام کو قید رکھا گیا. اور پھر چھوٹا سا کنویں سے نیچے راستہ جاتا تھا، جیسے وہاں تک جا کر نا دروازے تک، وہاں تک جا کر اوپر ایک گلہ سا رکھا ہوا ہوتا تھا دیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی ملاقاتی آتا نا یا بادشاہ کے جیسے سے حکم صادر ہوتا، تو پھر وہ نیچے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے تنگ سی گلی تھی، اس سے جاتے اور آگے اوپر سے وہ جو ہے وہ حکم صادر کرتا تھا. تو پھر امام وہاں سے واپس نیچے سے کنویں میں آ جاتے تھے. تو آپ دیکھیں تو حیران ہو جائے گا کہ انسان کس طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑا. ٹھیک ہے. تو امام نے سب سے پہلے جب منصور نے قید کیا تو اس نے اپنے بھتیجے کے پاس بصرہ میں جب انہیں لے کر جا رہے تھے تو انہوں نے سواریاں منگائی، تو انہوں نے قافلے 2 تیار کیے، کوفہ کی طرف ایک بصرہ کی طرف، تاکہ پتہ چلے کہ امام موسیٰ کاظم کس طرف جا رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندان بھی ان کے بدلتے رہے، زندان بھی بدلتے رہے. تو جس کی وجہ سے جو ہے آخر میں سندھی جو تھا، سندھی بن شہاب، اس کے زندان میں جو ہے وہ امام کی جو ہے وہ شہادت ہوئی. حالانکہ منصور کا سکا جو ہے وہ بھتیجا تھا غالباً، جو بصرے میں جس کے ہاں قید کیا گیا. تو اس نے جب دیکھا کہ اور یہ حکم یہ بادشاہ نے دیا کہ اسے اذیتیں دی جائیں، وہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تو ہر وقت زندان میں دعا مانگتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں جو نا تنہائی میں تیری عبادت بڑے پسند کرتا ہوں. اچھا، پھر وہ زندان بدلتے رہے کیونکہ ہر انسان متاثر ہوتا رہا. جب یہ سندھی بن شاق کے غالباً زندان میں آئے نا جس میں آپ کی جو ہے وہ اپنا شہادت ہوئی ہے، تو اس وہاں ہی زہر دیا گیا. تو وہاں پہ آ کر وہ کہتا ہے کہ میں نے نا فضل بن ربی، وہ بھی کہتا ہے کہ جب ان کے زندان میں دیا گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رات کو یہ دعا کر رہے ہیں، مصلی پہ بیٹھے ہیں. تو مجھے کہا کہ اس پہ نظر رکھی جائے. تو مصلی پہ بیٹھے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں کہ اے وہ ذات جو کثافات اور خون سے دودھ کو نکالتی ہے، نجات دیتی ہے. اے وہ ذات جو پانی اور مٹی سے بیج کو نکالتی ہے، بیج کو نجات دیتی ہے. تو اسی طریقے سے امام نے بہت سی مثالیں دی. ٹھیک ہے، بہت سی مثالیں. اے وہ ذات جو حجاب جو بدن سے حجاب کو نکالتی ہے، جو روح کو جو ہے وہ اپنا حجاب سے نکالتی ہے. اے وہ ذات جو بچے کو ماں کے رحم سے نکالتی ہے، نجات دیتی ہے. تو اے وہ ذات مجھے ہارون کی قید سے نجات فرما.
ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے تھے کہ ہر جگہ پہ ان کی یہی تسبیح آتی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو امام کی زندگی جو تھی وہ ایک ایسی زندگی تھی کہ آج جا کر دیکھیں کہ میں کاظمین میں جا کر دیکھیں اتنے لوگ ہیں وہاں پہ کاظمین پہ. ٹھیک ہے, اتنا رش ہے کاظمین پہ جو, اور دوسروں کی قبروں پہ جائیں وہاں نام و نشان, ان کی قبروں کے نام و نشان نہیں ہیں. مگر آج آپ سامرا جائیں, مدائن جائیں, کربلا جائیں, نجف جائیں, مسیب جائیں, ہر جگہ پہ جو بات تو وہی ہے جو کہتے ہیں کہ جو پانی پیتے رہے ان کی قبروں کے نشان نہیں ہیں, جو پیاسے رہے آج ان کے گنبد آسمانوں سے کے ساتھ کراس کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ علامہ صاحب. تو جی ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ.